بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہمارا ذام اور مکمل ہونے کا غرور ہمیں بری طرح لے ڈوبتا ہے۔ میں نے سنا تھا ہماری کوئی بھی نیکی یا اچھائی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک بنے رہنے کی توفیق دے۔ مگر ہم میں سے کچھ انسان نیکی کے ساتھ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خود کو سب سے بہترین مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی جس نے مجھے اللہ کے سامنے بہت شرمندہ کر دیا تھا۔ میں ایک نہایت مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ والدین نے ایسی تربیت کی کہ نماز اور اللہ کی عبادت کے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگتی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، نہ کسی سے کچھ مانگا تھا۔ میں 20 سال کی ہوئی تو والدین نے اچھا سا رشتہ دیکھ کر شادی کر دی۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے جذبات اور اپنے دل کی ہر خوشی کو اپنے ہونے والے شوہر تک محدود رکھتی ہیں اور خود کو ایک ہی مرد کی امانت سمجھتی ہیں۔ شادی کے بعد میرا شوہر میری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا انجان مرد تھا۔ میں اپنے شوہر کی چند دنوں میں ہی دیوانی ہو گئی تھی، حالانکہ کچھ عرصے میں ہی میں نے یہ چیز جان لی تھی کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں بہت فرق تھا۔ ہمارے شوق اور مشاغل بالکل الگ تھے۔ میں نمازی لڑکی تھی، میرا شوق صرف اللہ کی عبادت کرنا تھا، مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں تھی، جبکہ میرے شوہر ویسا ہی مسلمان تھا جو دنیا کی برائیوں سے برا دنیا میں گم رہتا تھا اور کبھی کبھی اللہ کو سجدہ کر کے خود کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہمیں صرف ایک چیز ملتی جلتی تھی اور وہ محبت تھی۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے۔ ایک سال میں نے اپنے شوہر کی سنگت میں بہت اچھے اور پرسکون گزاری تھے۔ جہاں اس ایک سال میں مجھے اپنا شوہر بے حد عزیز ہو گیا تھا، وہیں میرا شوہر میری کچھ عادات سے بہت بیزار ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی شوق میں کوئی فلم، ڈرامہ یا کچھ ایسا مزاحیہ ویڈیو دیکھنے لگتا، میں پرہیز کرتی اور کوشش کرتی تھی کہ میری نظر ان چیزوں پر نہ پڑے اور میری سماعتوں سے کوئی میوزک نہ گزرے۔ حالانکہ میں صرف خود اس چیز کا پرہیز کرتی تھی، مگر پھر بھی میرے شوہر کو مجھ سے چڑ ہونے لگی۔ وہ جب مجھ سے بات کرنے لگتا یا میرا وقت چاہتا، میں اذان ہو جانے پر فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، جس سے میرے شوہر کو اکثر غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتا اور بولتا کہ ہمارا دین اتنا بھی مشکل اور پابند نہیں ہے جتنا تم نے بنایا ہوا ہے۔ تم نے خود کو دنیا سے بالکل الگ کر کے خود کو نہ جانے کیا بنایا ہوا ہے، جبکہ انسان ہر وقت عبادت کر کے بھی تھک جاتا ہے اور بیزار ہو جاتا ہے۔ میں ان باتوں پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کی ان باتوں کی وجہ سے میں بھی اپنے شوہر کو اکثر سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرے اور قرآن سے جڑ جائے۔ میں کسی بھی پریشانی یا گھبراہٹ میں قرآنی آیات کا سہارا لیتی تھی اور سارا دن یہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک سال ہم دونوں نے ایک دوسرے سے الگ شخصیت ہونے کے باوجود بہت خوشیوں بھرا گزارا تھا، مگر پھر اچانک مجھے ایک روز فالج کا شدید جھٹکا لگا اور میرا نچلا در بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ میں اس اچانک مصیبت سے گھبرا گئی تھی، جس نے بھی سنا حیران ہوئے، کیونکہ میری عمر بمشکل 21 سال تھی اور میں اس بیماری کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر ظاہر ہے بیماری یا مصیبت عمر دیکھ کر انسان کے سر پر نہیں آتی۔ میرا شوہر بھی میرے لیے پریشان ہوا اور میرا ہر ممکن علاج کروایا۔ ایک پورا ماہ میرے علاج میں گزرا، مگر میرا نچلا در بالکل حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا اور میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر میں نے مایوسی کو اپنے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے اپنی صحت کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ نے بیماری دی تھی تو اللہ ہی ختم کر سکتا تھا۔ میرا شوہر کبھی کبھی میرا اتنا یقین اور اطمینان دیکھ کر بری طرح چڑ جاتا تھا اور مجھ سے کہنے لگتا کہ تم تو اپنی بیماری سے خوش ہو گئی ہو، تمہیں آرام مل گیا ہے، اور میں یہاں تمہاری صحت کے لیے دھکے کھا رہا ہوں۔ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ میں گھر کے کاموں سے نجات پانے پر مطمئن ہوں۔ ہمارا الٹا حساب ہو چکا تھا۔ ہمیشہ بیمار، چڑچڑا ہو جاتا اور اپنی حالت کی وجہ سے لڑتے جھگڑتے، بلکہ ہمارے گھر اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ میری حالت سے زیادہ میرا شوہر میرے صبر اور اللہ پر یقین کامل پر الجھ رہا تھا۔ میں علاج کے دوران مایوسی کی بجائے یہی بات کرتی تھی کہ اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا اور مجھے شفا یاب ضرور کرے گا۔ میرا ایمان بیماری کے دوران میرے اللہ پر مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میری اس حالت کو 5-6 ماہ گزر گئے تھے، مگر علاج سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آیا تھا
اور میں بدستور بستر پر پڑی تھی۔ ہمارے گھر کا نظام بھی درم برم ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا تھا اور مجھے بھی وہی سنبھالتا تھا۔ ڈاکٹروں سے نا امید ہو کر میرا شوہر پیروں فقیروں میں لگ گیا تھا، مگر مجھے یہ سب بالکل برداشت نہیں ہوا۔ میں اپنے شوہر کو منع کرنے لگی کہ وہ تعویذ گنڈے کا کام نہ کرے، کیونکہ بیماری کی شفا اللہ کے پاس ہے، نہ کہ ان پیروں کے پاس جو خود بھی اللہ کے محتاج تھے۔ میرا ایمان تھا کہ اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ہمیں اپنی حاجات کے لیے دنیاوی سہاروں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم براہ راست اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے سب بندوں کی برابر سنتا ہے۔ مگر انسان کا ایمان کبھی کبھی اللہ کی آزمائش پر ڈگمگا جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ مسلسل سب لوگوں کے ہمدردی بڑے جملے اور لوگوں کا ترس اور دن رات بستر پر پڑے رہنے سے میرا یقین وقت کے ساتھ مدھم پڑنے لگا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے اپنی صحت یابی کی دعا کرتی رہی۔ میں اب اپنی حالت سے تھکنے لگی تھی۔ میری دعاؤں کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب انسان کا صبر ختم ہونے لگتا ہے، وہی لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے بوجھ سے زیادہ کبھی غم نہیں دیتا۔ میں بھی پھر سے پوری یقین ہونے لگی کہ شاید اب میری بے صبری اور تھکن پر اللہ کو ترس آ جائے اور میری مشکل آسان ہو جائے۔ مگر اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اللہ کی آزمائش میں اتنی بری طرح ناکام کیا کہ میں سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں خود بھی نا امیدی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی تھی اور میرا کامل یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ میرا شوہر ایک روز میرے لیے کوئی دوا لایا اور وہ بہت پرجوش تھا، اور میری بیماری کے بعد پہلی بار وہ اتنے سکون سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے چہرے پر رونق اچھی لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ آج میں تمہارے لیے ایک ایسی دوا لایا ہوں جو تمہیں اس تھکا دینے والی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پر امید سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے جلد بازی سے کہا کہ وہ جلد مجھے دوا دے۔ جتنی مشکل اور محتاجی میں جھیل چکی تھی، اب مجھے کوئی بھی دوا دی جاتی میں کرنے کو تیار تھی، مگر میرے شوہر کے جواب نے میرا چہرہ تاریک کر دیا تھا۔ میں اس جواب پر بے بسی سے بے حال ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر بتا رہا تھا کہ وہ یہ پورے سر دوا ہندوؤں کے ایک مندر سے لایا ہے، مگر وہ دوا آزمودہ تھی اور اس کا کہا گیا تھا کہ آج تک جس نے بھی استعمال کی تھی وہ صحت یاب ہوئے تھے۔ میں مایوس ہو گئی تھی۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی، میں کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر یقین کرنے لگتی، لیکن میں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا اور اب میرا وجود تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ میرا دماغ مجھے اکسا رہا تھا کہ میں وہ دوا آزما لوں، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے خود کو مضبوط کیا اور اپنے شوہر کو صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، اللہ ہی مجھے شفا دے سکتا ہے، باقی کوئی چیز اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ مجھے اللہ کی دی بیماری سے نجات دے سکے۔ میری بات نے میرے شوہر کو غصہ دلا دیا تھا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں تمہارے لیے اتنے دھکے کھا رہا ہوں اور تم خود کو مومنہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہو، جبکہ تم خود بھی اپنی حالت سے بیزار ہو چکی ہو۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ میری ہمت بندھانے کی بجائے مجھ پر غصہ ہو رہا تھا، جبکہ میں اس سے زیادہ اذیت جھیل رہی تھی۔ میرا اللہ پر یقین اور ایمان ڈگمگا رہا تھا، جس پر مجھے دوہری اذیت ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کے کسی حصے میں میں اللہ پر یقین نہیں رکھ پاؤں گی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں گی۔ نہ جانے یہ کیسی آزمائش تھی جو مجھ پر آ کر رک گئی تھی۔ میرا شوہر میرے رونے پر نرم پڑا، مجھے سمجھانے لگا کہ علاج گناہ نہیں ہے، اللہ نے بھی بیماری کا علاج کرنے سے منع نہیں کیا، دوا چاہے ہندوؤں کے مندر سے ہو یا کسی ہسپتال سے، فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کے دلائل مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی علاج منع نہیں ہے، مگر مندر سے لائی گئی شے نہ جانے میرے شوہر کے لیے حلال بھی تھی یا نہیں۔ میں صرف علاج کی خاطر اپنے منہ کو حرام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے دوا پکڑا کر کھانے کا طریقہ اور اوقات کار سمجھا رہا تھا۔ وہ بار بار تاکید کر رہا تھا کہ میں یہ دوا ضرور کھاؤں، جبکہ میں متذبذب ہو چکی تھی۔ پوری رات میں نے اسی سوچ و بچار میں گزار دی اور فجر کی نماز میں رو رو کر اللہ سے درخواست کی کہ وہ میری آزمائش ختم کر دے اور میرا اللہ پر یقین سلامت رکھے، مگر شاید ابھی اللہ کو میرا امتحان لینا ہی مقصود تھا۔ میں نماز میں دعا کرنے کے بعد کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور دوا نہایت خاموشی سے ضائع کر دی تاکہ میرا شوہر بھی مطمئن رہے اور میں بھی اطمینان سے رہوں۔ کچھ دن تو میں ایسے ہی دوا ضائع کرتی رہی اور میرا شوہر روزانہ دوا کو چیک کرتا خوش ہونے لگا کہ میں اس کی ہدایت پر عمل کر رہی ہوں، مگر میری یہ چوری جلد میرے شوہر کی نظر میں آ گئی تھی اور پھر جو ہوا وہ میری سوچ سے بالکل ہٹ کر تھا۔ ایک روز میں دوا ضائع کر رہی تھی کہ میرا شوہر میرے سر پر پہنچ گیا۔
اور میری حرکت پر بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر یکدم تیش سے وہ چیخ اٹھا کہ میں وہ دوا ضائع کر رہی ہوں اور اسے جھوٹا بہلاوا دے کر پاگل بنا رہی تھی، جبکہ وہ اس امید پر روزانہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ ایک روز میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ میرے اس دھوکے پر بری طرح غصہ ہو رہا تھا۔ مجھ سے دوا چھین کر لڑتے ہوئے اس نے اچانک ایسی بات کہی جو میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ میرے سمجھانے پر بولا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ پر یقین رکھو اور اپنا علاج کرنے کی بجائے ساری عمر ایسے ہی پڑی رہو، مگر میں اب مزید تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں تمہاری حالت سے تھک چکا ہوں، کبھی کوئی مرد ایسی معذور عورت کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کرتا، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ نباہ کیا کیونکہ مجھے امید تھی کہ ایک روز تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں خود کو سکون دینے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری طرح میرا شوہر بھی مجھ سے شدید محبت کرتا ہوگا، مگر وہ اس تمام عرصے میں مجھے بوجھ اور صرف ذمہ داری کی طرح سنبھالتا رہا تھا۔ میرا دل جانتا تھا کہ اگر میری جگہ یہ حالت میرے شوہر کی ہوتی تو میں ساری زندگی بنا کچھ کہے اس کی خدمت کرتی اور کبھی پلٹ کر نہ جتاتی، مگر شاید مرد اور عورت کے ظرف میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق آج مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ میں غم سے رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے رونے پر قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، میں دوسری شادی کر کے بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی اچھی لڑکی مل جائے جو تمہارا وجود برداشت کر سکے اور تمہارا خیال بھی رکھے۔ تم اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ صبر سے زندگی گزار سکتی ہو، مگر میں اتنا نیک نہیں ہوں۔ میرا شوہر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور میرا دل بری طرح ڈوب گیا۔ میں بیماری سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ اس پر شوہر کی بے وفائی اور خود پر سوتن آنے کا سوچ کر میرا دل زخمی ہو رہا تھا۔ میں پہلی بار اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ نے مجھے اتنے لمبے امتحان میں کیوں ڈالا کہ میرا کامل یقین جس پر مجھے بہت غرور تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور میرا شوہر بھی بے وفائی پر اتر آیا تھا۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو بانٹنے کا ظرف نہیں رکھتی۔ میں بھی سلگ رہی تھی اور میرا شوہر مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ نہایت جوش میں اپنے لیے دوسری بیوی تلاش کرنے میں مگن تھا۔ وہ پڑھا لکھا، کامیاب اور خوش شکل مرد تھا۔ یقیناً اسے کوئی بھی رشتہ دے دیتا، اور یہی بات میں نے ایک روز جلن زدہ لہجے میں اپنے شوہر سے کی تو وہ ڈٹائی سے بولا کہ مجھے بہت لڑکیاں مل رہی ہیں جو جوان اور خوبصورت ہیں، مگر کوئی بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک روز کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں قبول کر لے، اور اگر ایسی کبھی نہ ملی تو مجبوراً میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر ساکن ہو گئی۔ وقت تیزی سے میرے ہاتھوں سے نکل رہا تھا اور میرے شوہر وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ میری بے یقینی اور دکھ بھری نظروں سے میرا شوہر شرمندہ ہونے کی بجائے مجھ سے بولا کہ میں جوان مرد ہوں اور میرا پورا حق ہے کہ اپنی زندگی کھل کر جیوں۔ مجھے اولاد چاہیے اور زندگی کا سکون بھی، تاکہ میں کام سے آؤں تو گھر کا کام ہو چکا ہو، نہ کہ میں کماؤں بھی اور گھر کا کام بھی کروں۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی دل میں اللہ سے شکوہ کا نہ تھی۔ میرا یقین اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میرے اس صبر کا کیا فائدہ جس کے بعد میں بالکل اکیلی رہ جاؤں۔ میرے شوہر نے اب تک جو خیال رکھا تھا وہ بھی جتا دیا تھا۔ میں جانتی تھی میرے پاس ایک آخری راستہ یہی بچا تھا کہ میں وہ دوا استعمال کر کے ٹھیک ہو جاؤں تاکہ میرا شوہر مجھے نہ چھوڑے اور مجھ پر سوتن بھی نہ لائے۔ میں اب اپنے ایمان اور شوہر کی محبت کے درمیان پھنس چکی تھی اور میرے لیے فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ میری سوچوں کا سلسلہ نہ جانے کتنے روز تک چلتا رہا کہ میرے شوہر نے ایک روز مجھے نئی خبر سنا کر جیسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ میرے شوہر کو لڑکی مل گئی تھی، ایسی لڑکی جو کم عمر تھی اور بے حد خوبصورت بھی، جو میرے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی معذور بیوی یعنی مجھے بھی سنبھالنے کو تیار تھی، مگر اس نے شرط رکھی تھی کہ میرا شوہر اپنا سارا وقت اسے ہی دے گا، اور میرے شوہر نے اس شرط کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی وفا کچھ یوں ظاہر کر رہا تھا کہ ہر بات اور ہر فیصلہ مجھے ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ میرے لیے مزید سوچ بچار کرنا اذیت ناک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اور میں روزانہ اس دوا کو اٹھا کر سوچتی تھی کہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مرض کی دوا کرنے سے تو اللہ نے بھی منع نہیں کیا تھا۔ میں اس دوا کی یہ بات بھلانے لگی کہ وہ ہندوؤں کے مندر سے لائی گئی ہے۔ پھر ایک روز مجھ جیسی پرہیزگار لڑکی کا ایمان صرف اپنے شوہر اور اس کی محبت کے لیے کمزور پڑ گیا۔ میں دیکھ چکی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اس نے جیسے اب ساتھ چھوڑا تھا ویسے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں مجھے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر جا سکتا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی دوسری شادی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسے روکنے کے لیے میں نے وہ دوا استعمال کرنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو روک لیا اور اللہ سے زیادہ اس دوا پر یقین رکھ لیا
کہ اب اس سے مجھے شفا مل جائے گی، اور جب انسان اللہ سے دوری اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے کمزور ایمان کے ساتھ چاہے جہاں بھٹکتا پھرے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری اس فیصلے نے جہاں میری مضبوط ایمان کو ڈاما ڈول کیا تھا، وہیں میرے شوہر نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا اور اپنی شادی کی تیاریوں کو روک دیا تھا۔ وہ دوا استعمال کرتے رہنے سے میرے بے جان ہو چکے نچلے در میں جان آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے ناکارہ جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی اور روزانہ ورزش کرتے ہوئے اپنے آپ کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میری کوشش اور اس دوا نے یہ معجزہ کیا کہ جوں میں وہ دوا کھاتی گئی، میرا پورا وہ جسم ہی بالکل ٹھیک اور چست ہونے لگا۔ میں اپنی ہی صحت پر خود حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے اپنے وجود کو بالکل ناکارہ سمجھ لیا تھا اور میں بالکل امید کھو چکی تھی کہ میں کبھی ٹھیک بھی ہو سکتی ہوں۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، مگر میں ٹھیک ہو کر بھی اندر سے اطمینانی میں گر گئی تھی، اور مجھے ایسا لگا جیسے میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی مگر میرا وجود اندر سے خالی ہو گیا ہے۔ میں نے شفا یاب ہو کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہا تو شرمندگی کے مارے یہ بھی نہیں کر پائی۔ مجھے یہ بات اندر سے کاٹ رہی تھی کہ میں نے اپنے سکون کے لیے اللہ کو بلا دیا تھا۔ میں نے اپنے یقین کو اللہ سے ہٹا کر اس دوا پر لگا دیا تھا۔ میرے لاشعور میں کہیں یہ بات گڑ گئی تھی کہ مجھے اللہ سے مانگ کر شفا نہیں ملی تھی، اور اندر سے لائی گئی وہ دوا کھانے سے میں ٹھیک ہو گئی تھی، مگر یہ بات مجھے تب شدت سے چبھی تھی جب ایک روز میری بیماری کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے میرے شوہر نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم پہلے بہت اللہ اللہ کیا کرتی تھی اور تمہارا یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو شفا دے سکے۔ تم نے ایک عرصہ اسی ضد میں گزارا کہ تم اللہ سے ہی مدد مانگو گی، مگر دیکھو کیا ہوا، تمہارا ایمان کہاں گیا اب؟ تم نے مندر سے لائی گئی دوا کھا کر خود کو ٹھیک کر لیا اور اب تم پھر سے اللہ اللہ کرنے لگی ہو۔ میں اپنے شوہر کے اس مذاق پر زمین میں گر گئی۔ یہ میں کیا کر بیٹھی تھی؟ میں اپنے یقین کا مذاق بنا بیٹھی تھی، اور وہ شوہر جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا وہ آج میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے دنیاوی محبت کے لیے اللہ کی محبت پر شک کیا تھا، اللہ سے مایوسی ہوئی تھی۔ میری وہ سب ایمان و یقین والی باتیں اب میرا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ اب میری زندگی اپنے معمولات میں آ چکی تھی اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، مگر میری یہ باتوں کا سلسلہ پہلے کی طرح نہیں ہو رہا تھا، اور یہ بات مجھے خوف سے دوچار کر رہی تھی۔ میں اللہ سے اتنی دور کبھی نہیں رہی تھی جتنی دور اب میں خود کو محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نماز پڑھنے لگتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اللہ میری اس مایوسی پر مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے جس پروردگار پر یقین نہیں کیا تھا، اب اسی بنانے والے کو سجدہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ میں جب بھی خود کو دلیل دیتی کہ یہ شفا بھی اللہ کی جانب سے ہے اور میری آزمائش اللہ نے ختم کی ہے، میرے دماغ میں یہ باتیں شدت سے سر اٹھانے لگتی تھیں کہ مجھے شفا اللہ سے دعا مانگ کر نہیں ملی تھی۔ میں سکون کو ترس گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا یقین اب دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو پائے گا۔ شاید میں اللہ کے آگے جھکتی اور معافی مانگتی تو اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا، مگر میں اب اپنے پرانے معمول کی طرح اذان ہوتے ہی بھاگ کر وضو کرتی، نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہونے لگتی تو میرا شوہر مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا کر روک لیتا اور تمسخر سے کہتا کہ دین اسلام کتنا سخت نہیں ہے۔ اب یہی دیکھو، تم نے جب اللہ کی عبادت سے نظر چڑھائی، اللہ پر اپنا مکمل یقین ختم کر کے علاج کیا تو شفا یاب ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے یہ یقین دلانے لگا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ تو وہ اللہ کے قریب ہے، کیونکہ اس نے اللہ پر اپنا ایمان اور اپنی نیت کو کبھی بدلنے نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے عام زندگی جی رہا تھا، اس کا ماننا تھا کہ یہی اصل مسلمان کی زندگی اور اس کے فرائض ہیں۔ میرا شوہر ان مسلمانوں میں سے تھا جو صرف ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا، اور میں اب اپنے شوہر کی ایسی باتوں پر اسے ٹوک بھی نہیں پاتی تھی۔ میری زندگی کا سکون برباد ہو چکا تھا اور قریب تھا میں اس الجھن اور پریشانی میں ہی جان دے دیتی کہ ایک روز مجھے اپنی رشتہ دار عورت کے ساتھ کہیں جانا پڑ گیا۔ میری وہ رشتہ دار عورت اور میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے اور وہ اپنے جاننے والے ایک مسلمان حکیم کے پاس جانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور میں بھی تیار ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی اس روز اپنی رشتہ دار کے لیے جاؤں گی اور اپنے زخمی دل کا علاج کرواؤں گی۔ وہاں حکیم کے پاس جا کر مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا تھا جس نے مجھے فضا میں معلق کر دیا تھا۔ اس حکیم نے میری رشتہ دار کا تعارف لیتے ہوئے اچانک اس سے کہا کہ پچھلے دنوں میرے پاس تمہارے خاندان کا ایک مرد آتا تھا دوا لینے کے لیے۔ اس کی بیوی کافی عرصے سے فالج زدہ تھی اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تب وہ مجھ سے میری سب سے مہنگی دوا خرید کر گیا تھا، ایسی دوا جو فالج کے مریضوں کے لیے میں خالص جڑی بوٹیوں سے خود کرتا ہوں، مگر اس نے واپس آ کر کبھی بتایا ہی نہیں کہ دوا کا اثر ہوا یا نہیں۔
اس نے دعا لے کر جانے والے مرد کا جو نام بتایا وہ سن کر مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ میرے شوہر کا ذکر کر رہا تھا، اور جو میری فرمائش پر اس نے مجھے دوا دکھائی تو میں بالکل ہی گمسم ہو گئی۔ وہ دوا وہی تھی جو میں نے کھا کر شفا پائی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے شوہر نے جھوٹ کیوں بولا۔ مجھے ایک مسلمان حکیم کی دوا سے آرام آیا تھا اور وہ مجھے ذہنی اذیت دیتا رہا کہ میں نے مندر کی دوا کھائی ہے۔ میں الجھی ہوئی سے گھر پہنچ گئی۔ اس روز عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے اسی طرح شوہر نے چھیڑا تو میں نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے شفا اللہ نے ہی دی ہے اور میری انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں نے بیماری کی حالت میں رو رو کر اللہ سے مانگی۔ میرے جواب نے میرے شوہر کو ٹھٹکا دیا۔ میں نے اس سے بھی الجھ کر سوال کیا کہ جب وہ دوا حکیم سے لایا تھا تو مجھے مندر کا کیوں کہا؟ تو میرے شوہر نے خفت سے جواب دیا کہ تم ہر وقت اپنی پرہیزگاری اور نیکیوں کا مجھ پر رعب ڈالتی تھی اور کچھ زیادہ نیک بنتی تھی، جس سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہارا ایمان ضرور آزماؤں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ تم اتنی پرہیزگار نہیں ہو جتنی بن کر دکھاتی ہو۔ اس جواب نے مجھے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ مجھے لگا جیسے مجھے تمانچہ مارا گیا ہو، اور میرا شوہر سچی تو کہہ رہا تھا، میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے چکر میں ریاکاری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے غرور ہو گیا تھا کہ مجھ جیسی نیک لڑکی اللہ کے بہت قریب ہے۔ میں خود کو انسان کی بجائے فرشتہ تصور کرنے لگی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں انسان ہوں اور انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے مجھ سے ہوئی، اور میرا ایمان ڈگمگا گیا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی اور ریاکاری پر معافی مانگی۔ اب میں اللہ کی عبادت بھی کرتی ہوں اور دوسروں کو بھی عبادت کی دعوت دیتی ہوں، مگر میں ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتی ہوں اور اللہ سے مضبوط ایمان کی دعا کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔